فرمائی یہی الفاظ آئیں سورہ الدخان آیت نمبر 58 میں بھی۔ آپ کی زبان عربی، اول اس کے مخاطب وہی لوگ تھے جو عربی کو جانتے تھے، تو ان کے لیے تو بہت آسان تھا۔ نوٹ فرمائی کہ قرآن کا اصل لطف اسی وقت بندے کو آئے گا جب اتنی عربی آ جائے کہ ترجمے کی ضرورت نہ ہو۔ ترجمہ انسان کا کلام ہوتا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے اور اس کی وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو رحمان کے کلام کی تاثیر ہے۔ تو ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو دنیا کے اعتبار سے کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، انگریزی ہم نے کتنی پڑھ لی، انگلش لنگوسٹک میں پی ایچ ڈیز کی ہیں مسلمانوں نے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، اور انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، اتنی انگریزی ہم نے سیکھ لی۔ ڈونٹ وی ہیو ٹائم ٹو لرن دی لینگویج آف قرآن، دی لینگویج آف اللہ سبحانہ و تعالی، دی لینگویج آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کی زبان، اللہ کے کلام کی زبان، اس کے حبیب کی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ خاص طور پر جو تعلیم یافتہ حضرات و خواتین ہیں وہ تو غور کریں۔ اگر اتنی عربی آ جائے تو ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں تو ہمیں لطف آ رہا ہوگا انشاءاللہ، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کیا معلوم ہو رہا ہے، کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، جسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ ترجمے سے شروع کرنا چاہیے، لیکن اتنی عربی آ جائے، اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو ہم اس کی لینگویج میں سمجھنے کے قابل ہو جائے تاکہ وہ ترجمے کا بیریئر ہٹ جائے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا۔ اب دوسری بات اس آیت میں نوٹ کرنے کی یہ ہے، فرمایا کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے تقوی اختیار کرنے والوں کو بشارت دیجئے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجئے ان لوگوں کو جو جھگڑالو قوم ہے۔ یعنی بشارت اور انذار جو رسولوں کا بنیادی فنکشن ہے، اس کو آپ انجام دیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ نوٹ فرمائیے، قرآن حکیم میں قرآن کی دعوت کے حوالے سے، بشارت و انذار کے حوالے سے جو اصطلاحات اللہ نے استعمال فرمائیں، ان سب کے ساتھ عموماً قرآن کا لفظ استعمال ہوا، یعنی دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے بیسک انسٹرومنٹ وہ قرآن ہے۔ نوٹ فرمائیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، اے نبی تبلیغ کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 52، اے نبی جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ فرقان مکی سورت ہے، مکے میں جہاد تھا نظریات کی سطح پر، اور دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرنا مقصود تھا، اللہ والے بنانا مقصود تھا۔ تو سورہ فرقان آیت 52، بڑا جہاد کیجئے نبی قرآن کے ذریعے سے۔ سورہ قوف آیت نمبر 45، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس کو کہ جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہو، اور یہاں کہا گیا کہ بشارت دیجئے قرآن کے ذریعے سے، انذار یعنی خبردار کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ تو معلوم ہوا کہ دعوت دین کے لیے جو بیسک انسٹرومنٹ ہے وہ قرآن حکیم ہے، اس کے ذریعے سے ہی ایمان ملے گا، اس کے ذریعے سے وہ دلائل ملیں گے جس کی بنیاد پر ہم دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کر دیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْضًا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھتے ہیں یا ان کی آہٹ سنتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر قرآن کی مخالفت کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، تو یاد رکھو پچھلے نافرمانوں کو بھی اللہ نے اس طرح ہلاک کیا کہ آج ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ڈراوے دیے گئے مشرکین مکہ کو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین عطا فرمائے، اپنے کلام پر کامل یقین عطا فرمائے، اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں نوٹ فرمائیے، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ذاتی حالات کا مطالعہ کیا تھا، وہی کچھ انداز اس سورہ مبارکہ کا بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 99 تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ ان کے کچھ ابتدائی حالات کا ذکر بھی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے وحی دیے جانے کا ذکر بھی ہے، اور دیگر حالات کا ذکر بھی ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ ان حالات کے بیان میں زمانی ترتیب نہیں ہے، بعد والے حالات کا ذکر پہلے ہے، پہلے والے حالات کا ذکر بعد میں ہے، تاکہ مضامین بار بار بدلتے رہیں، یہ ایک حکمت اس میں محسوس ہوتی ہے۔
مزید نوٹ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے۔ آل فرعون کو اللہ نے برباد کیا تھا، اس کے بیان کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو ڈراوے دیے گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر آئے گا جب وہ مدین کے علاقے سے واپس آ گئے تھے۔ ان حالات کا ذکر ہم سورہ قصص اور دیگر سورتوں میں پڑھیں گے، اور مدین سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو اللہ کی طرف سے وحی عطا کی گئی تھی۔ اور مزید یہ ہے کہ ظہور نبوت کے دیگر حالات کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت پہ پڑ جائیں۔ یعنی قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی رات، 2/3 رات مشقت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے قیام اللیل۔ نمبر 2، قرآن کو عام کرنے کے لیے شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے تھے۔ ابھی معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ آ گیا تو اس کے پاس چلے گئے، پھر معلوم ہوا کوئی اور قافلہ آ گیا تو اس کے پاس چلے گئے۔ ہر وقت یہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اللہ کا دین، اللہ کا قرآن دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ نے تسلی دی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ ناکام ہو جائیں، اور یہ تسلی بھی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 6 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ یعنی اتنی محنت آپ کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی دعوت قبول ہوگی اور جو مخالفین ہیں وہ ناکام کر دیے جائیں گے۔ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، مگر اس کے لیے کہ جو نصیحت سے ڈرتا ہو۔ یہ قرآن بیسیکلی نصیحت ہے، ایک ریمیمبرنس ہے، ایک یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، لیکن ملے گا اس کو فائدہ جو ڈرتا ہو اللہ کی نافرمانی سے، ڈرتا ہو اللہ کے عذاب سے، اس کو اس سے فائدہ مل جائے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن، رحمان ہے وہ، علی العرش استوى، عرش پر وہ متمکن ہوا۔ اللہ کا عرش متشابہات میں سے اللہ ہی کے علم میں ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی زمین کی انتہائی تہ میں، کور آف ارتھ میں بھی کچھ اگر ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر کوئی بات کہو تو بے شک اللہ چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور انتہائی پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے۔ کوئی بھی بات ہو، کتنی چھپی ہوئی، کتنی ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ یہ اللہ کی صفت علم کا بیان آ گیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا ہے۔ اب اس واقعے کا بیان، اس کا پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور راستے میں ان کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے، اور ایک طرف ان کو آگ دکھائی دی تو وہ اس کی طرف گئے ہیں، اور پھر ان پر ظہور نبوت ہوا، اللہ نے ان سے کلام فرمایا تھا۔ مزید تفصیل ان واقعات کی انشاءاللہ سورۃ القصص میں ہمارے سامنے آئے گی۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، شاید میں تمہارے پاس اس سے کچھ چنگاری لے آؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سردی تھی تو تپش اور حرارت کے لیے کچھ لانا چاہا۔ او اجد علی النار ہدا، یا میں آگ کے پاس راستہ پا لوں، یا معلوم ہوتا ہے کہ راستے کی تلاش تھی تو آگ جل رہی تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی ہو تو کوئی مجھے راستہ مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، بس جب وہ وہاں آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تمہارا رب ہوں سو اپنی جوتیاں اتار لو۔ انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کے پاک میدان میں ہو۔ اب اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور بے شک میں نے تمہیں پسند کیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي،
بے شک میں